السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ایک مسلمان دوست نے یوٹیوب میں ایک سوال کیا مجھ سے کہ امام مہدی ظہور ہونے کے بعد میرے سوچ اور حدیث میں بڑا انتر ایسا کیوں؟ انہوں نے مجھے سوال کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں سے ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کیوں ایسا ہے۔ دیکھیے، امام مہدی آنے کی بات یا کل کی اوتار آنے کی بات یا کمنگ آف کرائسٹ آنے کی بات، یہ سب انسانیت کے لیے ہے۔ یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ عیسیٰ روح اللہ تو آئیں گے بولا ہے، عیسیٰ آنے والے ہیں ایسے بتایا گیا ہے، حدیث میں بتایا گیا، کرسچن بھی بتا رہے، ہندو میں کل کی آئیں گے بتا رہے۔ ابھی اس کی باتونی بات ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث کے انوسار کیا ہے کہ ایک فتنہ والی بات ہے۔ میں اس فتنہ والی بات کو نہیں وشواس کرتا ہوں، کیونکہ اس میں راجنیتی کی کچھ شکل دیا گیا ہے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بتائے گا، جو رحمت ہے وہ رحیم ہے۔ وہ کیسے کسی کے آ کے قتل کرے گا، گولی بارود چلائے گا، بندوقیں چلائے گا؟ ایسا تو سنبھو سنسار میں نہیں ہے۔ تو اس کی باتونی بید میں چلتے ہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ سورہ حج کے اندر پرماتما کے پاس نہ ہمارا نماز، نہ ہمارا زکوٰۃ، نہ ہمارا روزہ جاتی ہے، خالی ہمارا تقویٰ جاتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کے ٹائم میں روحیں اس سنسار میں اترے گی، اور اس کا سمے بھی کافی ذکر ہے کہ 1000 سال میں ہونے کی بات۔ ابھی بات آتے ہیں امام مہدی کون ہے۔ امام مہدی روحانی بندگی کرنے والا ہوگا، اور ان کو محمد نبی کو کیوں آخری پیغمبر بتایا گیا کہ محمد صاحب کیوں آخری پیغمبر کہا گیا؟ کیونکہ محمد صاحب اور امام مہدی ایک ہی نور کے ہیں۔ محمد صاحب بھی نور کے بننے ہیں، ان کے اندر جو بھی اندر کی جو شکتی آئی تھی، جو قرآن کو نازل کیا، جس کو جبرائیل کے روپ میں جانا جاتا ہے، وہ بھی ایک نوری شکتی ہے۔ اور کیونکہ آج تک کسی نے بھی کوئی بھی پیغام عرش عظیم سے نہیں آیا ہے، قرآن ہی ایسا ایک سندیش واہن ہے جو کہ عرش عظیم میں ہے، اس لیے اس کو آخری پیغمبر کہا ہے۔ اور جب امام مہدی آئیں گے، فرق کیا ہے آپ کو سمجھیے۔ جب امام مہدی صاحب آئیں گے، وہ نور اور نورانی بندی اور نور کی بندگی ہوگی، روحانی بندگی ہوگی۔ اس میں وہ اپنے روحوں کو اس سنسار میں یہاں سے واپس عرش عظیم لے کر جائیں گے۔ یہ بات ہم کو قرآن سے ملا ہے، ہم کہیں اور سے نہیں بتا رہے، قرآن کے اندر ہے یہ بات۔ چاہے کوئی کسی کو اس پہ سوال جواب مجھ سے کرنا ہے، مجھ سے سوال جواب کر سکتا، میں اس آیتوں کو اٹھا کے دکھا سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ حدیث کی جو بخاری شریف کی جو حدیث ہے فتنہ والی، اس پہ وشواس نہیں کرتا۔ تو اس میں کیا ہے کہ جب یہ روحوں کو لے کر جائیں گے، یہ بھی ایک بات ہے کہ سب مسلمان بنیں گے قریب۔ کیوں یہ بتایا گیا کہ جب یہ دنیا کا انت ہوگا، جب قیامت پورن روپ سے ہو جائے گا، جس کو قیامت الکبیر کہا گیا ہے، جب یہ ہوگا، یہاں کے جتنے بھی روحیں ہوگی انسان کے اندر، یہ روحیں جو ہے پرماتما بولو، اللہ تعالیٰ بولو، شری پران ناتھ جی بولو، ان کے سامنے شرم کے سارے جھک کے معافی پوچھیں گے۔ اس دن سب جو ہے مسلمان بنے گا، مطلب ایک پرماتما پہ وشواس کر کے ان کے سامنے جھکے گا۔
یہ ہے قیامت کی بات کی بات. تو یہ بات یہ ظاہری روپ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں فتنہ کو جا کے بڑھاوا دے دیتی ہے. ظاہری ارتھ میں کیا ہو جاتا ہے تو ان کی انسان جو شریعہ کی جو لڑائی ہے اس شریعہ کی لڑائی کو انہوں نے روحانی بندی کے ساتھ میل کرنے کی کوشش کر رہی. یہ نہیں ہے ایسا نہیں. روحانی بندگی الگ ہے اور یہ جو شریعہ ہے الگ ہے. تو آنے والے سمے میں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یہ شریعہ کی لڑائی کریں گے اور شریعہ کی لڑائی کے چلتے کتنا دیش بچے گا نہ بچے گا یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جو ترجمہ ہے حدیث کے اندر یہ ہونے والا نہیں. یہ تو قرآن سے بہت صاف طور سے دکھ رہا ہے. تو یہ بات ہے صاحب. اس لیے میں جو ہے امام مہدی کا ظہور ہونا روحانی بندی کا مرتبہ آنے والا ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کا بھی ایک مرتبہ ہے جس میں سب کو ایک نوری سورگ یا نور کا نظر ملے گا. اور اس کا سمے جو ہے قرآن کے انوسار 1200 ہجری کا سمے دکھاتا ہے. 1200 ہجری یا 1100 یا 1200 ہجری کی بات ہے. اور ایک کلیم ہے کہ کلجم وانی جو اپنے آپ کو قرآن کا دوسرا سوروپ مانا گیا وہ بھی نوری سوروپ ہے. اس میں اس 7 قیامت کی نشانیاں امام مہدی کا ظہور ہونا اور حرف مقتیات کا خلاصہ ہونا اس کے اندر ہے. تو اس طریقے سے اس سنسار میں امام مہدی کا ظہور ہونا ثابت ہوتی ہے. اور یہ اپنی وشواس ہے کہ جس کو ان کو وشواس کرنا کر سکتا ہے, جن کو اس کو ٹکرانا ٹکرا سکتا ہے. سب کے لیے میرا اللہ حافظ.